نیکی کی دعوت پیش کی۔ چنانچہ ایک بار ایسے ہی اجتماع میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل دمشق، تم سب دین کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کے اسلامی بھائی، گھروں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے رفیق پڑوسی، اور دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میری محنت و مشقت تمہارے علاوہ دوسروں پر صرف ہو رہی ہے۔ میں تمہارے علماء کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے جو بے علم ہے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ تم رزق کی تلاش میں اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہو۔ سنو، ایک قوم نے مضبوط محلات تعمیر کیے، کثیر مال اکٹھا کیا، لمبی لمبی امیدیں باندھیں، مگر وہی محلات ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی امیدوں نے انہیں دھوکے میں ڈالا، ان کا مال ضائع ہو گیا۔ خبردار، علم حاصل کرو، کیونکہ علم سیکھنے سکھانے والے دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اجتماعات منعقد کیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت عام کی، اور یہی دعوت اسلامی کا بھی طریقہ ہے، کیونکہ مختلف قصبوں سے، مختلف علاقوں سے ہمارے اسلامی بھائی آئے ہیں یہاں پر، اور یہاں آ کر ایک ذہن بنتا ہے کہ کاش ہم بھی ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھ جائے۔ تو یہ ایک بنیاد ہوتی ہے کہ اگر ہم وہاں اپنے ذمہ داران سے مشورہ کر کے اپنے علاقے میں اجتماعات رکھیں، ابتداً جو قریبی اجتماع ہو وہاں گاڑی بھر کر لے جائیں، اور یہی انداز امیر علیہ سنت نے کیا۔ دعوت اسلامی کے اوائل میں گلزار حبیب میں امیر علیہ سنت اجتماع منعقد کرتے تھے، اکیلے ہی ہوتے تھے۔ خود ہی فرماتے کہ میں تو تنہا ہی تلاوت بھی کرتا تھا، نعت شریف بھی، بیان بھی، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کے اس کام میں برکت نصیب ہوتی گئی۔ تو آج ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اپنے قصبوں علاقوں سے آئے، اور وہ اگر چاہتے کہ دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں ان کے علاقوں میں بھی ہوں، ان کے قصبوں میں بھی ہوں، ان کے شہروں میں بھی ہوں، تو ہم سب نے یہاں پر اپنا یہ ذہن لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی شرکت کریں گے اور دوسروں کو بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ کہ ہمارے امیر علیہ سنت تو خود فرماتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا۔ اور کارواں جب بنا تو میرے مرشد نے ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا کہ کسی نے کہا ہے نا کہ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے، الیاس۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے مدنی مذاکرے کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جیسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔
نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحر، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آ گئے، افطاری بھی آ گئی، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطاری مسجد کے اندر نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اعتکاف کی نیت ثواب کی نیت سے کرنی ہوگی. اور پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب افطار کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ جس طرح دنوں کا سردار جمعہ ہے تو کیا اسی طریقے سے ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں. دنوں کا ایام کا سردار سید الایام، یہ تو جمعہ کو حدیث میں کہا گیا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے لیے کوئی سی روایت نہ پڑھی نہ سنی نہ یاد ہے کہ یہ سارے مہینوں کا سردار ہو. ربیع الاول شریف کے بھی بڑے فضائل علماء نے بیان فرمائے کہ رمضان جن کے صدقے ملا وہ ربیع الاول شریف میں تشریف لے آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ روح کا بھٹکنا، یہ پوچھنا تھا کہ یہ کس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا مسلمان کی روح بھٹکتی ہے یا غیر مسلم کی، یا بالکل نہیں بھٹکتی؟ مسلمان کی روح تو بھٹکنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو وہ عیش میں ہے اس کی روح، اور اگر وہ بد ہے تو عذاب میں، تو عذاب میں بھٹکنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اسی طرح غیر مسلم ہے اس کی روح تو ہر وقت عذاب میں ہے، تو جو عذاب میں وہ بھٹکے کیسے اور دوسروں کو تنگ کیسے کرے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیر مسلم کی روح عذاب میں بھی ہوتی ہے اور قید کی بھی ہوتی ہے، آزاد نہیں ہوتی. تو جو قید ہو وہ بھٹک نہیں سکتا. تو یہ جو بعض اوقات یہ بولتے ہیں کہ میں فلاں کی روح ہوں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ دراصل وہ جن بول رہا ہوتا ہے. جن کسی پر آ جاتا ہے نا تو وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اس کی روح ہوں، اس کی روح ہوں. تو یہ کوئی غیر مسلم ہوتا ہوگا جن، جو اس طرح مطلب لوگوں کے عقیدے بھی خراب کرتا ہے. ورنہ روح بھٹکنا، یہ بدروح، یہ جو بولتے ہیں بدروح بھی شریر جن کے لیے شاید بولا جاتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا غیر سید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو سید کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی نسبت سے پٹھان کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نسبت کی وجہ سے، یعنی کہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے وہ غیر سید اپنے آپ کو سید کہے تو نسبت تو امت ہونے کی ہے، غلام ہونے کی ہے. امتی ہیں ہم، یہ نسبت کم تو نہیں ہے. غلام ہیں ان کے، یہ بھی کم نہیں ہے. سید ہونا یہ نسبت اعلیٰ ہے بے شک. تو غیر سید کا اپنے آپ کو سید کہنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو لعنت آئی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. پٹھان کا اعلیٰ حضرت سے نسبت، اچھا کہ خواہ کسی کو کوئی اپنے آپ کو پٹھان کہے، کہ اعلیٰ حضرت پٹھان ہے تو میں بھی پٹھان ہوں. یہ بھی کسی قوم کا اپنے آپ کو فرد کرنا، شاید یہ بھی وہی اسی حکم میں آتا ہے. شیخ کہنا، پٹھان کہنا، اپنے آپ کو علوی کہنا، عثمانی کہنا، فاروقی کہنا، قادری کہنا جبکہ ہو نہیں، نقش بندی کہنا جبکہ ہو نہیں. یہ غالباً سب ایک ہی چین ہے. اس نے اپنی نسبت غلط بیان کی. فتح رضویہ میں خیر اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ کسی کو اپنی یعنی فاروقی یا عثمانی، تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ فاروق اعظم کی اولاد ہے تو فاروقی کہلائے گی، صدیق اکبر کی اولاد میں سے آ رہا ہے تو صدیقی کہلائے گا، مولا مشکل کشا کی اولاد میں سے تو علوی کہلائے گا. تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی اولاد میں سے ہے تو وہ سید کہلائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنی نسبت بیان کرنا کہ جبکہ وہ ہے ہی نہیں ایسا تو یہ حرام ہے. اپنے آپ کو کوئی عثمانی کہے، فاروقی کہے، علوی کہے، اور وہ نہیں. اور پٹھان بھی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، شیخ نہیں کہہ سکتا. اگر شیخ کا تو میں نے برابر فتح رضوی میں پڑھا ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کی برادری سے کہنا میں شیخ ہوں، جبکہ وہ ہو نہیں. یعنی یہاں مراد برادری ہے. ویسے ایک جنرل لفظ ہے کہ جیسے کہ عرب دنیا میں وہ شیخ مانے جناب، بطور جناب یعنی حضرت، جیسے ہمارے محترم کے لیے جناب، مسٹر، حضرت کہتے ہیں نا، تو وہ عرب دنیا میں شیخ کہتے ہیں. تو ایک دوسرے کو شیخ کہیں گے، ہم لوگوں کو بھی شیخ کہیں گے یا شیخ. تو یہ جائز ہے. اور وہ اپنے آپ کو شیخ برادری سے بتانا یہ ناجائز ہے. جیسے بعضوں کا سرنیم شیخ ہوتا ہے برادری سے، اور وہ جو برادری والا شیخ ہے نا، یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ بعد میں آتا ہے. یہ لفظ شیخ کا پہلے نہیں آتا. جیسے جنید شیخ اپنا ہے نا، اور بھی ہے نام، یہ شیخ بعد میں آتا ہے. شاید یہ علامت ہوگی برادری کی، واللہ اعلم. ورنہ بزرگوں کے لیے شیخ امین شیخ مرحوم. تو یہ برادری کا شاید یہ شیخ بعد میں آتا ہے. اور ویسے شیخ جو ہے احترام والا ہو سکتا ہے پہلے آتا ہو. احترام والا ہوتا تو پہلے، یہ تو نوٹ کیا میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نظر بند کر لیتے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھ بھی یہ ایک دفعہ معاملہ پیش آیا تھا. اور اس دن جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ میری فوت ہو گئی تھی، اور مجھے انہوں نے وہ نظر بند، ایک شخص تھا، اس سے مجھے نظر بند کر لیا، اور مجھ سے وہ کیش اور حتیٰ کہ وہ میرا موبائل بھی لے گیا، اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلا. جیسا جیسا وہ مجھے کہتا جا رہا تھا میں بالکل ایز اٹ از ویسا ہی کرتا جا رہا تھا. اور اس کے جانے کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد میرا ذہن جو ہے وہ دماغ کا بوجھ وہ ہلکا ہوا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے وہ شخص جو ہے وہ کیش بھی لے کے جا چکے ہے اور میرا موبائل بھی لے کے جا چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے، اور ہمیں ایسا کون سا وظیفہ وہ کرنا چاہیے جو ان لوگوں سے جو ہے وہ ہماری حفاظت ہو سکے؟ یہ اپنے رمضان جو ہے وہ مہینوں کا سردار ہے یا نہیں، اس پر میں نے کہا تھا میری معلومات نہیں ہے. تو یہ حدیث سے پاک اسلامی بھائی نے دی ہے، وہ لکھ کر معجم کبیر کے حوالے سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، یعنی مہینوں کا سردار رمضان ہے اور دنوں کا سردار جمعہ ہے. تو یوں رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے. یہ ایڈٹ کر کے یہ لگا دیجیے گا روایت. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عیسائی بھائی نے بھی سوال، بیچاروں نے بس فریاد کی ہے کہ وہ اس طرح انہوں نے وہ نظر بندی کر کے ان کو لوٹ لیا گیا، موبائل بھی لے گئے، پیسے بھی لے لیا اس نے. تو یہ بھی ایک جادو ہی کی قسم ہو سکتی ہے، نظر بندی کرتے ہیں. تو اللہ کریم آپ کو آپ کی جو بھی لٹ گیا اس کا نعم البدل عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. اس طرح کے لوگوں سے بچنے کا طریقہ، کیونکہ یہ مجھے بھی اس کا ایک واقعہ یاد ہے کہ اس طرح وہ نظر بند کرتے ہوئے، یعنی اس طرح کی کوئی چیزیں کرتے ہوئے باقاعدہ گھر میں آ جانا، گھر میں آ کر لوٹ لینا، اور پھر بعد میں ان کو ہوش آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھنے میں یہ کر لیتے ہیں اور پھر یہ جیسا کہتے ہیں ویسا بندہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اگر ایسے میں کوئی ان سے بچنے کی صورت ہو، جیسے میری جو سوچ میں آتا ہے وہ یہی کہ اللہ کرے کہ ہم امیر سنت کے اگر مرید و طالب ہیں تو امیر سنت کے شجر شریف میں پنجگنج قادریہ ہے شروع میں، اس میں حصار ہے، وہ جان مال عزت آبرو گھر بار ہر چیز کا حصار ہو جاتا ہے.
تو وہ ہر نماز کے بعد اگر پڑھنے کی عادت بنائیں تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ جائیں گے. اسی طرح صبح و شام 3 بار پڑھنے والا بے شجرہ شریف کا وظیفہ ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ پڑھیں تو انشاءاللہ جان مال آل اولاد کی بھی اس سے حفاظت ہوگی اللہ کی رحمت سے. تو یہ چند چیزیں ہیں سر دست و ذہن میں ہیں کہ اگر اس سے ہم اپنے ہر نماز کے بعد کے اس میں لے لیں پنج گنج قادریہ میں جو صبح پڑھنے جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اس میں حصار بھی ہے پہلے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ سوال چلے. نوجوان بہت تیزی سے بگڑتا جا رہا ہے, ویسے ہی اس نوجوان کو کنٹرول کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد. جو ماں باپ خود کنٹرول ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی اولاد کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مشکل یہ کہ ماں باپ کو کون کنٹرول کرے کہ ان کا بھی ذہن نہیں ہوتا, نمازیں یہ بھی بیچارے نہیں پڑھتے, روزے یہ نہیں رکھتے, گناہوں بھرے چینلز یہ دیکھتے ہیں اور گالیاں یہ گھروں میں بک رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. تو اولاد دیکھ کے وہ اس کے اندر بگاڑ بھر جاتا ہے. جب بالکل بگڑ جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی ہم لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے دعوت اسلامی والوں کے. تو دعوت اسلامی والے الحمدللہ کئی ایک کو اس طرح سدھار دیتے ہیں. تو یوں سب کو دعوت اسلامی میں آ جانا چاہیے, بیٹوں کو بھی نوجوانوں کو بھی ان کے والدین کو بھی. جی ہاں دونوں والد اور والدہ دونوں کو آ جانا چاہیے. اسلامی بہنوں کا مدنی کام بھی ہے. تو جو والدین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واقعی ہوتے ہیں پراپر طریقے پر, تو ان کے بیٹے امید ہے کہ بگڑنے کے چانس کم رہیں گے کہ وہ اپنی اولاد پر کوشش کرتے. اب پہلے یہ بگاڑ چکے اور اب مدنی ماحول میں آئے تو وہ دوسری بات ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کریم سب کو ہدایت دے, جوانوں کو بھی ہدایت دے, بوڑھوں کو بھی ہدایت دے. بوڑھوں کا گناہوں میں پڑا رہنا یہ زیادہ تعجب خیز ہے کہ اب تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا, کہ بالکل یعنی سامنے موت ہے, ان کو محسوس نہیں ہوتا, احساس نہیں ہے. تو ان کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے. جوانوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ جوان موتیں بھی بہت ہو رہی ہیں حادثوں کے ذریعے, یا ویسے جوان بھی بیمار ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. سبھی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بوڑھوں جوان کے تعلق سے کچھ اشعار ہیں کہ بوڑھوں کے لیے لکھا گیا, بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جوانوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے, کہ ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج جمعۃ الوداع ہے, آخری جمعہ ہے, رمضان مبارک کے چند دن ہی اب رہ گئے ہیں. اب یہ تو طے ہے کہ ہم دوسرا جمعہ ماہ رمضان کا ایک اور جمعہ ہم آتے سال ہی پانے میں کامیاب ہو سکیں گے اگر ہم زندہ رہے تو, اور ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, جی پاتے ہیں یا نہیں جی پاتے, اور آتے سال ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے. چند دن رہ گئے, بس اللہ سے دعا کریں, ہم کوشش کریں کہ ہم
ان بچے ہوئے دنوں میں خود کو بدلنے میں، خود کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق دے اور ہمیں گناہوں کی عادت سے نجات دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال ہے کہ اگر مسجد میں اپنی قضا نمازیں پڑھ رہے ہوں اور دوسرا کوئی پوچھے کہ کیا پڑھ رہے تھے تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اتنی ساری نمازیں نفل پڑھ رہے ہو، پنچات تو کریں گے۔ گناہ کا اظہار بھی اصل گناہ ہے۔ کوری دیں گے تو اتنی ساری تو کبھی نہیں پڑتا، آج لگا ہوا ہے کبھی سے قضا عمری جو جوش میں آئے کرنا شروع کر دے۔ پوچھتے بھی ایسے نا، خیریت ہے یار اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بولے تو کیا بولے۔ اصل میں اسی لیے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ جب قضا پڑھنی ہو تو پھر تنہائی کے اندر پڑھے، کیونکہ ہوگا یہی کہ بسا اوقات تو وقت ہی ایسا ہوگا کہ جس میں نفل پڑھ ہی نہیں سکتے، تو وہ قضا اس وقت میں پڑھے گا تو ویسے ہی لوگوں کو شبہ ہوگا۔ اب جب ایسے مقام پہ اس کو اندیشہ ہے کہ وہ پڑھے گا تو لوگ پوچھیں گے، تو ایسے مقام پہ پڑھے ہی نہ، اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو برحال وہ خاموش ہی رہے۔ یہاں تک کہ دوسروں کے سامنے کبھی مجبوراً وطر بھی قضا کرنے پڑے نا تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہاتھ باندھے باندھے اللہ اکبر کہہ لیں گے۔ تکبیر قنوت واجب ہے، واجب ادا کریں گے وہ، اگر کوئی ایسی، ورنہ وہی ہے کہ چھپ کر پڑھے نماز قضا جو ہے، تو چھپ کر پڑھیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں نا کہ کیا کون سی نماز پڑھ رہے ہو۔ اب کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے تھے، کبھی سے میں کھڑا ہوں باہر، یہ بھی ہوگا میں تھوڑا مصروف تھا، مشغولیت تھی میری، کام میں تھا۔ میں کیا کام کر رہے تھے، میں ہر کام آپ کو بتاؤں؟ اس طرح وہ آدمی ٹال سکتا ہے، لیکن مسجد میں آزمائش ہو سکتی ہے، سب کے سامنے پڑھنے میں کوری دے گا۔ اچھا قضا عمری کر رہے تھے، اچھا سمجھ گیا میں۔ ہاں ایسے تو ہوشیار بھی ہوں گے، ہاں بالکل۔ پھر قضا عمری میں جو رعایت کے ساتھ ہو، پھر وہ جو بھی ہوشیار ہو سمجھ جائے گا یہ قضا عمری کر رہا ہے۔ لفظ مصروف ہوں، یہ ایسا خوبصورت جملہ آپ کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہوا ہے کہ اگر گھر میں بھی یہ نافذ ہو جائے نا تو مدینہ ہو جائے، کیونکہ گھر میں بھی لوگ فون کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں نا تو بہت کوریدتے ہیں، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں فون کرے، بہت ساری باتیں سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر بات بتانے کی تو ہوتی نہیں ہے، تو بچوں کو بھی یہ سکھا دیا جائے کہ جب کوئی پوچھے نا تو مصروف ہیں۔ بچے تو اسی پولے کھولتے ہوں گے کہ بس فون پہ، لیکن بہرحال چلو مانا کہ وہ بچے، سامنے والے کو بھی تو سینس ہونا چاہیے نا، فون کی بات ہوئی بیٹا ابو ہیں تو اس کو ہم نے سکھا دیا کہ ابو مصروف ہیں، کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ کہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ بہت عجیب غریب بات ہے۔ اگر اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں فضول کلام سے، فضول سوالات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جمعہ کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی جو بابرکت چیز ہے اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ مبارک منے باعث سے برکت والا، یہ آپ کے لیے برکت والا ہو، اس کی آپ کو برکت نصیب ہو، عید مبارک کہتے ہیں، رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا معتکف اذان دے سکتا ہے مائک میں کہ اس کی آواز مسجد سے باہر جاتی ہے؟ اذان کا جواب، اچھا آواز باہر جاتی ہے معتکف کی، اور باہر اس کو نکلنا نہیں چاہیے۔ ہاں تو اس کو واقعی نہیں نکلنا چاہیے، تو ہم مدنی چینل پر جو معتکف بولے اس کی آواز تو ساری دنیا میں جاتی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہاں مفتی صاحب کیا کیا جائے؟ تو قابل غور ہے۔ بہرحال شرعی جواب یہ ہے، فقہی جواب کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اذان دیتا ہے تو اذان دینا اس کا جائز ہے، فنائے مسجد میں وہ اذان کے لیے جا سکتا ہے،
اور ویسے بھی جا سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے مؤذن. تو خارج مسجد نہیں جا سکتا، البتہ مینارے پر جا سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کا راستہ خارج مسجد ہو، کہ ایک شرعی ضرورت ہے جس کے تحت وہ جا رہا ہے. معتکف کی آواز باہر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. معتکف کو باہر نہیں جانا چاہیے، بدن نہ جائے، آواز بھلے جائے. امامت اور اقامت ایک ہی شخص کروا سکتا ہے؟ اذان اور اقامت امامت اور اقامت ہاں کر سکتے ہیں. عوام جہاں مطلب اعتراض کرتے ہیں وہاں نہ کریں. ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد گھر کی لائٹ جو ہیں اس کو آن ہونا ضروری ہے، بند نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ عوامی شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں مغرب میں جلا دو. مسجدوں کی جلا دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے، ضرورت ہو تو جلائے، ضرورت نہ ہو تو نہ جلائے. کہتے روحانی وہ روحیں آتی ہیں. اور روحوں کو آپ کی بتی کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی کیا بتیاں جلائیں گے؟ قبرستان میں اندھیرے پڑے ہوتے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ بس عوامی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ. نظام الدین صاحب ہیں، کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دے، بہت گرمی ہے. یہاں پر یہ پاکستان باب گرمی المدینہ تو ہے، گرمی. باہر بھی گرمی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے باب المدینہ کے علاوہ دیگر شہروں میں بھائی شاید اتنی گرمی نہیں جو 2-3 سال پہلے ہوئی تھی، وہ تو لاشیں گر گئی تھیں. وہی تو اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت. اپنا ماہ رمضان کی آمد سے پہلے بتایا جاتا تھا کہ 49 اور 48 اور 47 ٹیمپریچر جائے گا گرمی کا. کافی خوف تھا، مگر اب تک اس حالت سے تو بچے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. حضور باہر نکلتے نا ان کو گرمی لگتی ہوگی، دھوپ ہے. ہاں مگر اس وقت چند دنوں سے گرمی زیادہ ہے پچھلے چند دنوں کے مقابلے میں. جو ابھی اندر پڑے نا معتکف اے سی میں پڑے تو ان کو میرا خیال ہے گرمی کا باہر والے بابا پتہ نہیں چلتا ہو اتنا. شاید ہو سکتا ہے وضو کے لیے باہر جاتے ہوں گے تو اندازہ ہوتا ہوگا. شاید ملک کے بعض شہروں میں ہو سکتا ہے کہ گرمی زیادہ ہو. دعا کر دیں اللہ تعالیٰ. اللہ کریم رحمت کی بارش برسائے، آمین آمین آمین. زحمت سے بچائے، رحمت. آمین 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 انشاءاللہ. وہ جب گرمی زیادہ ہو نا تو بندہ کہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سخت گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے نجات دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اجرنی من حر جہنم، اللہم اجرنی من حر جہنم، اللہم اجرنی من حر جہنم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عربی دعا نہ بھی آتی ہو تو اردو میں کہہ دیں، اپنی زبان میں کہہ دیں. یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ. ہاں آج بڑی سخت گرمی ہے. اچھا اس کے بعد کہنا ہے وہ جو عربی میں نے پڑھی کہ یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. اگر عربی نہیں آتی تو یہ کہنے میں بھی یہ بھی درد دعا ہی ہے. تو یوں کہہ لیں جب سخت گرمی ہو تو کیا کہنا ہے لا الہ الا اللہ آج بڑی سخت گرمی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ جہنم کی گرمی سے نجات اللہ کریم عطا فرما. اللہ کریم فرشتوں سے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے نجات دی. دوزخ سے فرمائے گا. اچھا میں کچھ
فرق پڑا الفاظ میں؟ اچھا اچھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے. اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. جب میں فرشتوں کا خیال رہ گیا مجھے دوزخ سے فرماتا ہے، وہ ایڈٹ فرما لیجیے گا انشاءاللہ. اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زم حریر سے بچا. اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زم حریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زم حریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جہنم کی زم حریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ سردی کا بھی عذاب ہے جس طرح گرمی کا عذاب ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیر. عشاء کی اگر نماز پڑھی جائے تو تراویح نہ پڑھی جائے تو پھر یہ گناہ کر. عشاء کی نماز پڑھی جائے اور تراویح نہ پڑھی جائے تو کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ تراویح سنت المؤقتہ ہے، عشاء کی نماز فرض ہے. تو اب یہ کہ اگر تراویح ترک کی تو برا کیا، نہیں چھوڑنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. تو اسے یعنی یوں کہیں تو پر لطف عبادت ہے جو سارے سال میں رمضان میں تو ملتی ہے یہ عبادت، اس کو تو پڑھنا چاہیے. اور اگر چند بار ترک کی یعنی عادت بنائی اس کی، بار بار ترک کر رہا ہے تو اب گناہ گار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسن مظہر بلوچ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرے گا ثواب ملے گا، بے شک سب کو ثواب ملے گا، اس لیے ہم جب گھر والے صدقہ کرتے ہیں تو سب گھر والوں کے ہاتھ لگوا کر دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ واہ، یہ بکرے کو ہاتھ لگواتے ہیں اور یہ شاید اسی سے انڈا سب کے ہاتھوں سے نکلواتے اللہ ہیں. اللہ اللہ اللہ. وہ تو ہیلے کی طرف جو وہ حقدار جو ہو یعنی واسطہ بنتے چلے جانا، جیسے میں نے ان کو دیے، انہوں نے ان کو دیے، انہوں نے آپ کو دیے، آپ نے وہاں تک پہنچائے. یعنی انہوں نے ان کو دیا، ان کو مالک بنا دیا. نہیں، صدقہ دینے کے لیے کہا کہ اس کو پہنچا دیں، یعنی صدقہ دینے کا وکیل بنایا تو اس نے آگے دے دیا، آگے پھر کسی اور نے دے دیا، تو یوں جتنوں ہاتھوں سے گزرتا ہوا جائے گا سب کو ثواب ملے گا. یہ ہے ہیلے کے باب میں بیان ہوا ہے وہ بھی بتا رضویہ میں. جی وہ بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر آئے گا. اچھا. اور یہ نے دوسروں کے ذریعے بھجواتے رہنا. جی جیسے جس ان کو دے دیے تو اب ہم دونوں کو ثواب مل جائے گا، انہوں نے مجھے دیے، میں نے آگے پہنچا دیا، دونوں کو ثواب مل جائے گا. یعنی انہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ. اصل مالک جو ہے صدقے کا وہ تو ایک ہی ہے، اب وہ دوسروں کے ذریعے بھجوا رہا ہے. جو تعاون کر رہے ہیں وہ ثواب کے حقدار ہیں. وہ تو ہر معاملے میں نا تعاون کرنے والا تو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ثواب ملے گا. صدقے کی تخصیص. ایک اور حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ جیسے جو گھر کا خادم ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے تو تینوں کو ثواب ملتا ہے. عورت کو کہ اس نے نکال کے دیا، اور خازن نے یعنی عورت نے صدقہ کیا، عورت نے دیا، صدقہ کیا، اور گھر کا جو خازن تھا اس نے نکال کے دیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور مرد جس نے کمایا اس کو بھی ثواب ملے گا. اس میں تینوں کو. اچھا خازن، خازن خادم کا لفظ، خازن کے لفظ ہے اس میں حدیث، خادم کا لفظ حدیث میں خازن کے لفظ. اچھا خازن کا لفظ ہے. ٹریزرر. جی تو عورت نے ٹریزرر سے کہا کہ مجھے دے دو، تو گھر میں ٹریزرر. میں انشاءاللہ یہ روایت دیکھ مجھے یاد تھا خادم ہے لفظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں میرا بیٹا
अमेरिका में है, वहीं रहता है, क्या उसका फितरा मैं यहाँ पाकिस्तान में अदा कर दूं? ये बेटा अमेरिका में रहता है तो अमेरिका के हिसाब से देना होगा ना, जबकि बालिग है। नाबालिग का फितरा यहाँ के पैसों से दे दे, भले वो अमेरिका में नाबालिग बच्चे सर दे दे। यानी अगर जो जिसके ऊपर सदका वाजिब होता है उसका लिहाज है, अगर वो पाकिस्तान में है और उसकी नाबालिग औलाद बाहर है तो वो पाकिस्तान के एतबार से अदा करेगा, और बालिग है वो कहता है कि भाई मेरे यहाँ पे अदा कर दें तो फिर वहाँ के एतबार से अदा किया जाएगा, यानी अमेरिका के एतबार से। यानी अमेरिका में है और बच्चे पाकिस्तान में मसलन, तो अब ये कि अमेरिका की करेंसी में वो अदा करेगा। अगर हम मिसाल दे दें, जैसे अमेरिका में फितरा $5 बनता है फॉर एग्जांपल, और बेटा कहता है कि आप मेरा फितरा पाकिस्तान में अदा कर दें, तो पाकिस्तानी $100 के हिसाब से फितरा अदा नहीं होगा, उसको पाकिस्तान में भी उसके $5 ही के हिसाब से फितरा अदा करना पड़ेगा, यही होगा। अच्छा, ये मैंने मिसाल दी है। अच्छा, ये इशारत फरमाए कि कहते हैं कि मेरे दिल में वसवसा आता है कि अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा। तो शैतानी वसवसा है तो इस पर तवज्जो ना करे, अल्लाह की रहमत पर नजर रखे, उसकी शान गफ्फारी पर नजर रखे। और कुरान करीम में ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक वो तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। तो जब कुरान ये कह रहा है, हमें डारस दे रहा है, तो इसमें मायूस नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं बख्शेगा। अलबत्ता डरना चाहिए कि हो सकता है कि गुनाहों की सजा मिले, या अल्लाह ना करे कि ईमान पर खात्मा ना हो, कि ये तो बख्शिश तो मुसलमान के साथ मशरूत है कि जो ईमान पर रुखसत होगा बख्शिश उसकी होनी है। अगर गुनाहगार है और अल्लाह नाराज हुआ तो सजा देने के बाद उसको जन्नत मिलेगी, और अल्लाह चाहेगा तो बेहिसाब बख्श देगा, उसकी रहमत पर है, जिस तरह वो चाहे वो करे, उसकी मशीयत पर है। लेकिन जो ईमान के साथ लेकर नहीं गया, कुफ्र पर मरा माअज़ल्लाह, तो उसकी बख्शिश की कोई सूरत नहीं है, हमेशा 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 के लिए वो जहन्नम में रहेगा। तो गैर मुस्लिम तो खैर ही मायूस, लेकिन मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए। और गैर मुस्लिम को भी मायूस क्यों होते हो, कलमा पढ़ो, ईमान ले आओ, जन्नत आपको भी मिलेगी इंशाअल्लाह। ईद के रोज ईदी मांग सकते हैं? अब जिससे मांगने का, अब जैसे बाप से बेटा मांगे तो मांग सकता है, जहां जहां मायूब नहीं है मांगना। मिसाल का तो मामू हर साल देते थे, इस साल मामू आए, मामू ने ईदी नहीं दी। मामू क्या है, अब इस साल ईदी नहीं दे रहे हो? चचा है, चचा हर साल ईदी देते थे, अब इस बार आए तो एक होता है थोड़ा सा बेतकल्लुफ़ी होती है, चचा ईदी नहीं दे रहे हो। अच्छा, तो इसके साथ दूसरा सवाल कर दूं कि जैसे कि मामू ने पिछले साल ₹100 ईदी दी थी, इस बार लिफाफे में ₹50 दे दिए, क्या मामू कंजूसी कर रहे हो, महंगाई बढ़ गई है, ईदी तो बढ़ा दो, तो ये 100 के 150 कर दो। इस तरह ये खुश तबई के उमूमन माहौल में इस तरह के कलाम अगर होते हों तो ऐसी सूरत में छोटे बड़ों के लिए क्या? कंजूसी का लफ्ज तो मुनासिब नहीं है, अलबत्ता ये कि इस तरह मामू चाचू से मांगने में हर्ज नहीं है ईदी। मगर हर एक को आजकल अंकल बोलते हैं, अंकल भी कहते हैं, और ये चाचू तो पुराना लफ्ज हो गया, चाचा चाचू शायद। तो ये कि वो चलते आदमी को अंकल बनाकर पैसे नहीं मांग सकते ईदी। वाकई जो अंकल है चचा, तो मामू को भी अंकल ही बोलते होंगे, इंग्लिश में तो अल्फाज नहीं है ना इतने। जैसे हम फीस जमा कई ऐसे घर हैं जिसमें अभी भी मामू चचा चल रहा है, और बाज घर ऐसे जिनमें सिर्फ अंकल ही चल रहा होता है। तो ये दोनों चीजें हैं जी, दोनों चीजें ये वो सदका हाथों। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, घर में जो खाने की चीज है अगर औरत उसमें से कुछ दे दे मगर जाय करने के तौर पर ना हो तो उसे देने का सवाब मिलेगा। और
शोहर को कमाने का सवाब मिलेगा और खाजिन को भी उतना ही सवाब मिलेगा। एक का अजर दूसरे के अजर को कम ना करेगा। यानी इस सूरत में कि जहां ऐसी आदत जारी हो, रवाज जारी हो कि औरतें दिया करती हूं और शोहर मना ना करते हूं, और उस हद तक जो आदत के मुवाफिक है, अच्छा मसलन रोटी 2 रोटी, जैसा कि हिंदुस्तान में उमूमन रवाज है, और अगर शोहर ने मना कर दिया हो, हिंदुस्तान से मुराद पाक को हिंद आएगा। वो पहले जब ये किताब लिखी थी तो हिंद में लिखी थी ना इन्होंने। अच्छा, और अगर शोहर ने मना कर दिया हो या वहां की ऐसी आदत यानी उर्फ ने रवाज ना हो, तो बगैर इजाजत औरत को देना जायज नहीं। अच्छा, एक और हदीस शरीफ, 1 लुकमा रोटी और 1 मुट्ठी खुरमा, खुरमा यानी कि छुआरा, और इसकी मिस्र कोई और चीज जिससे मिस्कीन को नफा पहुंचे, उनकी वजह से अल्लाह ताला 3 शख्सों को जन्नत में दाखिल फरमाता है। एक साहिब खाना जिसने हुक्म दिया, दूसरी ज़ौजा जो उसे तैयार करती है, तीसरे खादिम जो मिस्किन को दे आता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्द है अल्लाह के लिए जिसने हमारे खादिमों को भी ना छोड़ा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। खादिम और खाजिन दोनों मिला। हाँ, दोनों। खाजिन की भी रिवायत है, खादिम की भी रिवायत है। खाजिन जहां खाजिन हो, हर जगह तो होता नहीं हर घर में, खादिम भी हर घर में नहीं होता, जहां हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आपकी विलादत की तारीख 26 रमज़ान है। बाज़ लोग अपने विलादत के अंदर केक काटते हैं और सर पे अंडे फोड़ते हैं और इस तरह के खुराफात करते हैं, तो क्या विलादत की खुशी में इस तरह के फजूल खर्च करना दुरुस्त है? केक खाना और अंडे खाना ये तो फजूल नहीं है। अलबत्ता सर पे फोड़ना पहली बार सुना। सर पे तो फोड़ने कौन देगा सर पे अंडा? तो बेचारा चिकना चिकना तकलीफ में आ जाएगा। देना ही पड़ेगा पापा, अगर एक नहीं फोड़ने देगा तो 2 फोड़ देंगे इसके सर पर। ये तो माहौल ऐसा बना होता है। जो ये मवालियों का जो माहौल होता है उसमें होता है। सुधरे हुए लोग, सुलझे हुए लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो और केक काटना, ये केक काटने के रिवाज में प्रॉब्लम ये है कि इस पर नाम लिखेंगे और कुछ मुकद्दस इबारतें अगर लिखते हैं, फिर इस पर छुरी चलाना, ये आदमी खुद सोचे कि ऐसा ना करे। अब सिर्फ केक लाकर खा लेते हैं मिल के काट के, तो इसको नाजायज तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तो केक को रवाज नहीं देने देता, अपने यहाँ लाने भी नहीं देता, मना करता हूँ। जो इस्लामी भाई बास ऐसा हुआ है, लाए लोग कभी कभी, आहिस्ता 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 मैंने पाबंदियां। एक ने तो पैगाम मिला था 26 किलो का केक चंद साल पहले, मुझे आज ये लिए आपको याद होगा, 26 किलो का केक किसी ने कहा था, याद है? मुझे याद पड़ा था 26 किलो का मैं भिजवाऊंगा केक। वो भी मुझे किसी ने कहा कि फुला ने कहा है कि मैं भिजवाऊंगा। अरे मैंने कहा भाई ये मुसीबत, मतलब तो बिल्कुल रवाज पड़ जाएगा, वहां से आ जाएंगे, इतना करेंगे क्या, हो जाएगा। खैर फिर मैंने ही फिर वो सूती पैगाम दे दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना, बोल केक नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर उसने 2600 की जो अंदाजन रकम थी ना, शायद उसके मुझे रसाइल भिजवा दिए, किताबें, रसाइल, इस तरह। तो यह कि केक की पजीराई में नहीं करता, हौसला अफजाई नहीं करता, इसमें खराबियां बहुत है। वही लिखने वाला जश्न विलादत पे भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखते हैं, जश्न मीलादुन नबी वगैरह, फिर इस पे माज़अल्लाह सब्ज गुंबद बनाते हैं, कोई नाले पाक बनाते हैं, और इनको बिल्कुल यानी कि खौफ नहीं होता। मुझे तो ये अल्फाज में मजा नहीं आता कि
छुरी और ये प्रैक्टिकल कर देते हैं। इसमें बाज़ लोगों का ये होता है कि वो कहते हैं कि उर्दू में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है, उसको तो फिर छुरी चला सकते हैं। नहीं, इंग्लिश में भी नहीं, ये अदब के खिलाफ है ये काम। तो ये केक फिर गिरते बहुत ज़र्रात होंगे इसके, फिर तालियां बजाते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं, बहुत कुछ वाहियात खुराफात भी कर रहे होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अच्छा, अंडे फोड़ते जो कहा सर पे, तो अंडे फोड़ने से तो समझ में आता है कि ज़ाया होते होंगे, बह जाता होगा, तो ये गुनाह है। माल को ज़ाया करना हराम है। और उसमें मुमकिन है कि जिसके साथ ये करते होंगे ना उसको भी ठीक ठाक अजियत होती होगी, हर कोई इसको गवारा ना करे। वो कह के मार के हंसता होगा कि आपको कोई यार अंडा दिखाएगा भी नहीं, मारेगा क्या? ये मतलब वो कि जैसे वो तैसा। अल्लाह की पनाह। हाँ, इसने 100 के अंडे फोड़े होते होंगे तो आज ये वजह में आया होगा, ये भी होता होगा। बहरहाल ये कि ये रवाज अगर है तो ये नाजायज रवाज है, इसको बंद होना चाहिए। अब तो ये भी सुना है कि वो टमाटर, तेल, जो चीज आए सामने, कपड़े खराब, सारा कुछ वो जो समझ में आए, अब ऐसे करने वाले अफराद पाए जाते हैं और कई जगह ऐसा होता है। ये तो पहले होता था, सियासी लीडर पर लोग गंदे अंडे फेंकते थे, पहले ये होता था, जिससे वो खिलाफ होते थे ना तो गंदे अंडे फेंकते थे। तो अब ये साफ सुथरे बंदे पर फेंकने लगे। कमाल है यार, कहाँ जाएगी यार ये दुनिया? इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। ऐसी हरकतें करेंगे नहीं जो जन्नत के लिए कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, सीधे सीधे अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करते हुए इंशाअल्लाह। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, बोलो खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे हम तो, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सवाल चलाई। नमाज पढ़ते हैं हम, नमाज में शॉर्ट पहने हुए होते हैं, शॉर्ट आधी पिंडली से ऊपर होता है, तो क्या उसमें नमाज हो सकती है? शॉर्ट्स असल में शॉर्ट्स आप इसको हाफ पैंट के लें, 2-3, एक तो क्वार्टर पैंट आती है जो यहां तक होती है बाबा, घुटने से नीचे होती है पिंडली तक, और बाज होती है घुटने के ऊपर, जो यहां तक ये गालिब उसका वजह का आधी पिंडली से ऊपर होती है। तो ये जो सामे की जो शीन है तो ये क्वार्टर पैंट कहलाती है, इतनी पैंट होती है, उसके बारे में गालिबन जी पूछ रहे हैं। अब इसमें और कोई वजह ना हो, फुस्साक की वजह हो तो मुझे पता नहीं है ये। अब फुस्साक से क्या मुराद है? आप कोई नॉर्मल कोई मजहबी आदमी या इस तरह के जो एक, लेकिन इस वक्त ये एक समझें कि नॉर्मल जैसे पैंट यूनिफॉर्म एक लोग पहनते हैं ना, अब ये हाफ पैंट या क्वार्टर पैंट या लोग पहनते हैं, इसके नीचे जूते और मोजे वगैरह पहनते हैं, घुटने से ऊपर नहीं होती, ये होती ही नीचे तक ही है, और आम अब ये चले ही है, ट्रेंड है, ये लोग पहनते हैं। फोल्ड भी नहीं है, बस वही वहां अटक रही है गाड़ी कि वज़अ फुस्साक ना हो गई।
सब करते हैं तो सब दाढ़ी मुंडाते हैं, तो अब क्या करें? नमाज नहीं पढ़ते सब, तो क्या करें? गुनाह तो है ना नमाज ना पढ़ना। तो ये भी एक फैशन चला, यूं समझे आप। मुफ्ती साहब हैं नहीं यार, जी इनसे मालूम कर लेते हैं। जी। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु। अगर सारा रमजान में तरावी नहीं पढ़ी तो अब कज़ा कैसे करें? इशा नहीं पढ़ी तो ज़रा इशा की तो कज़ा करनी पड़ी, और कबीरा गुनाह, एक नमाज भी कज़ा कर दे तो बहुत बड़ा गुनाह है। सारा साल इशा फर्ज है। जो भी बोलते हैं तरावी नहीं पढ़ी, जिसका मतलब इशा भी नहीं पढ़ते होंगे ना। वो तरावी रमजान में इशा की नमाज को आमतौर पर तरावी बोलते हैं। तो इशा के फर्ज, वित्र वाजिब, 2 रकातें सुन्नतुल मुअक्कदा, ये भी साथ में गई। तो सुन्नतों की तो कज़ा नहीं है, तरावी की भी यहाँ कज़ा नहीं है। मतलब इशा के फर्जों के बाद की 2 सुन्नतें, इनकी भी कज़ा नहीं है, लेकिन फर्ज इशा के और वित्र 7 रकातों की कज़ा करनी पड़ेगी, तौबा भी करनी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और तरावी भी छोड़ी तो ये सारा महीना नहीं छोड़ दी ना, तो ये भी गुनाह तो हुआ ना, इसकी भी तौबा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद मौजूद अली है। मेरा सवाल ये है कि राई के दाने के बराबर भी जिसमें तकब्बुर हो जन्नत में नहीं जाता, हमें कैसे मालूम हो कि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है या नहीं, और अगर हो तो उसे कैसे दूर किया जाए? रहम जवाब अता फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत थोड़ा सा तकब्बुर भी नहीं होना चाहिए, मामूली सा भी। तकब्बुर यानी कि दूसरे को अपने से घटिया जानना, हकीर जानना, गिरा हुआ समझना उसको, तो ये तकब्बुर होता है और ये हराम है। तो ये बाजों का तो अंदाजा हो जाता है कि वो इसमें कि ये दूसरे को तो हकीर समझ रहा होता है बंदा। अगर गौर करे ना उस्ताद तबीयत हो तो अंदाजा हो जाता है। और बाजों का तवज्जो नहीं रहती, फिर बाद में तवज्जो जाती है कि ये मैंने जो किया इसके साथ, ये फेल, ये कहीं तकब्बुर तो नहीं था। तौबा कर ले। तकब्बुर एक पूरा रिसाला है, थोड़ा 100-150 सफ़े का, 100 सफ़े के आसपास का, मकतबतुल मदीना का, तो उसको हासिल करें। और उसमें तकब्बुर के इलाज भी लिखे हुए हैं कि जिस पर तकब्बुर आए ना, तो मतलब ये कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। जिस मैंने इसको जलील समझा, हो सकता है मैं उसके आगे जलील हो जाऊं, या अल्लाह ने अगर आज मैंने माल की वजह से तकब्बुर किया, माल छिन गया, तो फिर मेरा क्या होगा? और फिर तकब्बुर ये अल्लाह ताला के शायान शान है कि वाकई उसके सामने सारी मखलूक जो है वो हैसियत नहीं है उसकी, जो हैसियत अल्लाह ताला की साथ की है। तो यूं मतलब है कि अगरचे मकबूलाने बारगाह जो हैं उनकी बड़ी शानें हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की अता की हुई है। तो यूं अल्लाह ताला सबसे बड़ा, किबरियाई उसी की चादर है, वो किबरिया है, उसकी एक सिफत मुतकब्बिर भी है। तो वो अल्लाह के शान है, अल्लाह की सिफत है। बंदों को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरे को घटिया समझे। एक सवाल आया इस तरह का कि एक शख्स ने दौरान तवाफ अपनी तस्वीर किसी को भेजी, सामने वाले का रिप्लाई, अल्लाह आपकी रियाकारी कबूल फरमाए, क्या हुक्म है? तस्वीर भेजी तो उस पर रियाकारी है। वो तवाफ के दौरान लोग अपनी अच्छा। सेल्फी बनाते, तस्वीर बनाकर भेज देते कि मैं तवाफ कर रहा हूं या मैं इबादत कर रहा हूं। तो इस तरह किसी को अपनी इस तरह नेकी, कोई भी नेकी के काम की तस्वीर भेज दी और उस सामने से रिप्लाई आया कि अल्लाह ताला आपकी रियाकारी कबूल फरमाए। रियाकारी कबूल फरमाए, यानी ये मुराद हो सकता है कि रियाकारी का तुझे अजाब दे। इसको गालिबन ये कहना चाह रहा है कि तू रियाकार है।
तंज किया है। तो ये है बहुत बड़ी चोट। हो सकता है चोट करने के लिए कहा हो, लेकिन जुमला तो अच्छा नहीं है। किसी पर यूं हुक्म भी कैसे लगाएंगे हाँ, कि ये रिया रियाकारी कर रहा है, ये पता नहीं, कंफर्म नहीं है। वैसे ऐसे धंधे करने नहीं चाहिए, लोग करते हैं, सब बहुत कुछ करते हैं अपना, बिल्कुल यानी कि सारा मतलब वो प्रोग्राम दे रहे हो, अभी यहाँ पहुंचा हूँ, वहां पहुंचा हूँ, आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, फलां के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो ये अजीब सा लग रहा होता है। अब कोई पेशवा है, पीर है या उस्ताद है, वो अपने शागिर्द या मुरीद को एक इंफरादी तौर पर भेजता है ना कि मैंने आपके लिए फलां जगह पर दुआ की, आपने जो कहा था उसके लिए मैंने दुआ कर ली है, तो वो एक अलग चीज। बाबा लोग जिसका इंतजार करते हैं, जिनके लिए इनका गुमान अच्छा होता है। हमें याद है बाबा, जब शुरू में वो गुलजार हबीब का वक्त याद आया, जब आप हज पर जाते थे तो वहां से आप एक मकतूब भेजा करते थे, वो मकतूब हफ्तावार इज्तिमा में पढ़कर सुनाया जाता था। हमें उन दिनों में अमीर सुन्नत के उस मकतूब का इंतजार होता था, लेटर का। वहां से खत भेजा करते थे अमीर सुन्नत कि मैं इस वक्त हरम पाक या मदीने मुनव्वरा में हूँ, और इसी तरह बहुत नेकी की दावत तो मबनी होता था, तो छपे भी थे। तो ये होता है, ये एक अलग चीज। मैं मुझसे नहीं तो होता है। मोहब्बत करते थे, करते हैं, अब करते रहेंगे या नहीं ये पता नहीं है। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाए, अल्लाह आपका साया दराज करे। ये कि कोई ऐसा शख्स देता ना, उसकी एक अलग बात होती है। और भी जिसको देखो वो मैं इधर हूँ उधर हूँ और आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, पूरे अल्फाज पूरा अपना ये बनाकर वायरल कर देते। तो ये पता नहीं कौन सा जज्बा है, क्या जरूरत है यार बताने की। हालांकि दुनिया देख ही रही है क्या तवाफ कर रहे हैं, लेकिन अब जिनको नहीं पता उनको इजहार करने की क्या हाजत। हज़रत शेख अबू सऊद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हमारे शेख मुइजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क़यामत तक इस बात के ज़ामिन है कि उनका कोई भी मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। मीठे मीठे इस्लाम मदनी चैनल के नादरीन, आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना के हाज़रीन, आइए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाए आप भी दोहराएं, इसकी बरकत सब सिलसिला आलिया क़ादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं तो आपका ये तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ मैं तौबा भी करवा दें, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा दें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह
मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आली शान कादिरिया रज़विया मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज इंशाअल्लाह जिक्र भी होगा और दुआ भी होगी। तमाम इस्लामी भाई गुंबद खज़रा का तस्वुर बांध कर 12 बार दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله 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 الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله 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 الله
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا واسع المغفرة اغفر لي اللهم اجرني من حر جهنم اللهم اجرني من حر جهنم اللهم اجرني من حر جهنم اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان کا تقریباً سارا مہینہ اب گزر گیا. جمعۃ الوداع بھی چند روز رہ گئے. یا اللہ میں کچھ نہ کر سکا. الہ العالمین جو بخشے گئے انہی کا صدقہ ہم سبھی کو بخش دے. جنہیں جہنم سے آزاد کیا انہی کا واسطہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے. جنہیں رحمتوں کے پیمانے بھر بھر کر ملے انہی کا صدقہ ایک آدھ چھینٹ ہم پر بھی ڈال دی جائے. الہی جہنم سے آزاد کر دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے. فردوس میں داخلہ میں فردوس میں داخلہ ہوں. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. گناہوں سے بچنے کا
اے اللہ احساس دے دے، جذبہ دے دے الہ العالمین۔ گناہ ہمارے لیے بالکل دشوار ہو جائے، ہم کر نہ پائیں، نیکیاں ہمیں آسان لگا کریں، دل بھی لگا کرے، نیکیاں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، با جماعت نمازیں نصیب ہوتی رہیں۔ الہ العالمین ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار ستھرا ہو جائے۔ مولا کریم بد نگاہی، بد کلامی سے ہماری حفاظت ہو یا اللہ، ہم مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچیں، الہ العالمین تہمتوں الزام تراشیوں سے بچیں، مولا کریم غیبتوں چغلیوں سے بچیں۔ اے اللہ جھوٹ معاشرے میں بہت عام ہو گیا، جھوٹ سے بھی ہم بچیں، الہ العالمین تیری ہر نافرمانی سے بچیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مولا کریم ہمارے مریض شفا پائیں، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ جن کی رقمیں پھنس گئی ہیں انہیں ان کے حقوق مل جائیں، مولا کریم وطن عزیز کی خیر ہو، اے اللہ عالم اسلام کی خیر ہو، اتحاد اور اتفاق کی دولت ملے، سارے مسلمان ایک اور نیک بن جائیں۔ الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، جھوٹے مقدموں میں جو ماخوذ ہیں یہ بیچارے ان سے آزادی پائیں۔ الہ العالمین ہمارے دکھ درد دور ہوں، جنات اور آسیب میں جو مبتلا ہیں ان سے بھی ان کو نجات ملے۔ الہ العالمین ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں خوشیاں ہوں، ہمارے کاموں میں خوشیاں ہوں، ہمارے ماحول میں خوشیاں ہوں، باطل خوشیوں سے بچا، وہ خوشیاں ہوں جو بس تیری عطا کردہ اور عمدہ خوشیاں ہوں، جن میں ہمیں نیکی کی رغبت ملے، تجھے راضی کرنے کا جذبہ ملے۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ تو بس رہنا سدا راضی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت۔ اے اللہ عز وجل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ السلام علی سید المرسلین۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من حر جہنم، اللہم اجرنی من حر جہنم، اللہم اجرنی من حر جہنم۔ اے اللہ جہنم سے نجات دے، جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے آزادی دے، جنت میں بے حساب داخلہ دے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی دے، جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے دے۔ امت کی مغفرت ہو، ساری امت کی مغفرت ہو، ساری امت کی مغفرت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. आशिकान रसूल मुतवज्जह हूँ अल्लाह की रिदा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और कामकाज को रोककर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور